اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 63، آیت نمبر 10۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے مین، اور اس میں یہ لاسٹ آیت ہم اس بات پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے ہیں۔ اس میں کافی ساری آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، یہ ایک اور ہے۔ اس آیت کا کنٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سورہ منافقین ہے، اور سورہ اور یہ ایک چھوٹی سی ہی سورہ ہے، 11، یہ سیکنڈ لاسٹ اس کی ہے، اور سوری یہ سورہ منافقون ہے، منافقین نہیں، یہ منافقون ہے، اور اس کی 11 ہی آیات ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہم کر رہے ہیں، اور اس پچھلی آیت بالکل اسی کے سے دونوں ہی آیات، اس کا کنٹیکس اگر آپ پڑھیں اور تھوڑی پڑھ لیں، چھوٹی سی سورہ ہے، ساری پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ اس میں موت کا ذکر آیا تو اگلی جو اس سے اگلی آیت ہے، لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی، اس میں وہ ایگزیکٹلی جو مشہور آیت ہے کہ جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ تو اس کو آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دونوں آیات بھی جو ہیں وہ کنٹیکس بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ اس سے پچھلی آیت آپ دیکھیں، اس سے ریلیٹ کریں تو اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور وہ غافل کرنا کیا ہے، اللہ کی یاد کیا ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس سے اگلی بالکل بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ لیکن جو اللہ نے دے رکھا ہے وہی تو خرچ کرنا ہے، اپنا کسی نے کیا خرچ کرنا ہے، سب اللہ ہی تو دے رہا ہے، تو اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہم کرتے آ رہے ہیں پچھلی ساری ویڈیوز میں جو آیات میں نے شیئر کی ہیں۔ اچھا، تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ پھر ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ پھر وہ لوگ ایسی خواہشات کر رہے ہیں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ایسی خواہشات پھر کریں گے، اور یہی خواہش وہ قیامت والے دن بھی ہم نے یہ میں آیت ویسے کر چکا ہوں، آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا، اور کچھ آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ تب قیامت والے دن کہیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمیں ایک مہلت واپس جانے کی دی جائے اور ہم اب بالکل اچھے اچھے کام اور نیک کام کریں گے۔ ایگزیکٹلی یہاں بھی وہی موت کے وقت کی بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تب کہیں گے کہ مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پہلے بھی تو ابھی بھی تو مہلت ہے نا، ابھی یہ موت سے پہلے کا ہی تو ٹائم ہے، یہی تو مہلت ہے، یہ مہلت ہی تو دی جا رہی ہے، اسی مہلت کو ہی تو ہمیں یوز کرنا ہے۔ یہ اتنا ٹائم ہے، اگر اس میں نہیں کیا تو موت کے وقت تو پھر تو کوئی مہلت نہیں ہے۔ یہ بات اگلی آیت میں اللہ پاک نے جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اگلی بات آیت میں بالکل یہ بات کلیئر کر دی کہ اور جب کسی
کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا. تو یہ تو کنفرم ہے. اور یہ مہلت جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ تو ابھی ہے. یہی ایک زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ بیچ میں ہماری 3 زندگیوں میں سے یہ درمیان والی زندگی ہے. ایک اس سے پہلے تھی، اور وہ جس میں عہد الست ہوا تھا، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے وعدہ لیا، عہد الست لیا، عہد وعدے کو کہتے ہیں نا، وہ عہد لیا اور پھر ہمیں سلا دیا، اور پھر ہم باری باری اس دنیا میں آ رہے ہیں. یہ ایک درمیان والی زندگی ہے جس میں ہمیں یہ مہلت دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو پروو کرو. جو اللہ سے تم نے عہد الست کیا تھا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ تمہارا پروردگار، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہم نے کہا تھا تم ہی، بے شک تم ہی. تو وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرو اس زندگی میں جو تمہیں موقع دیا جا رہا ہے. یہ دوسری زندگی ہمیں دی گئی، اور اس میں جو بھی جس کی جتنی عمر ہے، 10 20 50 100 سال، اس میں سے اس کو جتنا موقع ملا ہے، یہ وہ مہلت ہی ہے جو دی گئی ہے ہمیں اس میں، کہ اپنے آپ کو پروو کرو تم کس کے بندے بن کے رہتے ہو. یہ مین پیغام ہے پورے دین کی سمری. یہ ہے کہ اس کو پروو کرو. یہ جو زندگی میں، اس دنیا میں ہمیں مہلت ملی ہے، ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اس چیز کو پروو کرو کہ تم اپنا پروردگار، اپنا رب کس کو مانتے ہو. تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں، مجھے جانتے ہو، میرا حکم مانتے ہو یا نہیں. یہ ایگزیکٹلی اسی چیز کی یہ ہمیں زندگی دی جا رہی ہے. یہ امتحان بھی اسی چیز کا ہے، اور یہ مہلت بھی اسی چیز کی ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کوئی برے یا غلط کام نہیں کرنے. اور پھر اس کے بعد ایک تیسری زندگی ہوگی، وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی ہوگی. وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس کے بعد جو زندگی ہے، جو بھی مہلت ملی ہے، اس میں جو کچھ کیا اس کے رزلٹ میں تمہیں اگر اچھا کیا تو ہمیشہ کی زندگی اور نعمتیں، اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی. اس میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اس میں تمہیں کوئی پریشانی، کوئی وہ نہیں ہوگی کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے. نہیں، بالکل خواہشات کو پوری کیا جائے گا. وہ ایک ایسی زندگی جو ختم نہیں ہوگی. تو وہ تیسری زندگی ہے. وہ کیونکہ پھر ختم نہیں ہوگی تو وہ پھر آخری زندگی ہوگی. ظاہری بات ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی. اور ایک جگہ اللہ پاک نے ایسا بھی کہا ہے کہ اگر اللہ کچھ اور چاہیں تو اس سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جگہوں پہ تو یہی کہا گیا ہے کہ ایک ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اور اس میں ہر قسم کی نعمت جو تم خواہش کرو گے، جو سوچو گے، وہ ہو جائے گا. یہ ایک سمری ہے ہمارے پورے دین کی. تو آپ بھی اس کو غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں، دیکھیں اور سمجھیں، اپنی زبان میں بھی اور عربی میں بھی دونوں. جزاک اللہ خیر.